السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ گرامر قسط نمبر 2۔ کسی بھی علم کو، کسی بھی ہنر کو، کسی بھی فن کو، کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے منتہا لوگ جو ہوتے ہیں، جو اس معاملے میں، اس فن میں انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، ماہرین فن جن کو کہتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور انہی کی طرح خود عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کی جان پہچان ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگ وہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، ادروائز نہیں۔ اس لیے ہم نے نحو سیکھنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں نحو میں جو امام لوگ گزرے ہیں آج تک، جو مشہور ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن لا تعد ولا تحصیٰ میں سے جو ابرز لوگ ہیں ان کا ذکر خیر کرنا میں مناسب سمجھوں گا۔ سب سے پہلے امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام عمر بن عثمان بن قنبر ہے، سیبویہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ یا تو اس بنا پر ان کے جسم سے سیب کی خوشبو آتی تھی، یا اس لیے کہ آپ سیب کی خوشبو کے شوقین تھے، یا اپنی نظافت طبع کی بنا پر اس لقب سے مشہور ہوئے ہیں۔ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے، لیکن آپ کی نشو و نما بصرہ میں ہوئی۔ آپ بصری مسلک نحو کے پیشوا ہیں۔ امام خلیل، امام یونس ابو الخطاب الاخفش عیسیٰ بن یونس سے علم حاصل کیا۔ امام خلیل آپ کی بہت تعظیم و توقیر کرتے تھے، زبان میں قدر لکنت تھی، اسی وجہ سے آپ کا تذکرہ نگار لکھتا ہے کہ قلمہ ابلغ من لسانہ، ان کی قلم ان کی زبان سے زیادہ بلیغ تھی۔ انہوں نے 32 سال کی مختصر عمر میں 180 ہجری میں اپنی آبائی وطن بیضاء میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے بغیۃ الوعات، صفحہ نمبر 366۔ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نحوی ہیں۔ تو ایک شخص نے ان کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں، کہا گیا کہ جی وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے جا کے کہا کہ السلام، بلکہ السلام علیکم۔ تو بچوں میں سے ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ وعلیکم السلام یا جامع التنوین والتعریف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بچوں میں کھیل رہے تھے۔ ایک شخص نے ان کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس نے جا کر بلند آواز سے کہا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لیکن اس نے السلام ان کے اوپر تنوین پڑھی، حالانکہ یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ تنوین اس پہ نہیں آ سکتی، جو الف لام اس کے بعد تنوین نہیں آتی۔ تو امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام یا جامع التنوین والتعریف، وعلیکم السلام اے ایسے شخص جس نے تنوین اور الف لام کو جمع کر دیا، سبحان اللہ۔ نمبر 2 ہیں امام ابو الحسن اخفش۔ ان کا نام امام ابو الحسن سعید بن مسعدہ اخفش، یہ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں۔ عمر میں امام سیبویہ سے بڑے تھے۔ اللہ، امام مورد کہتے ہیں کہ سیبویہ کے تلامذہ میں سب سے قوی الحافظہ اور سیبویہ کی باتوں کو یاد رکھنے والے یہ اخفش تھے۔ امام کسائی نے آپ کے علمی تبحر اور استحضار سے متاثر ہو کر خفیتاً آپ کو امام سیبویہ کی الکتاب پڑھی۔ آپ کی تصانیف میں الاوساط، المقابیس، معانی القرآن، المسائل، العروض والقوافی وغیرہ مشہور ہیں۔ علی اختلاف الاقوال 210 ہجری یا 215 ہجری یا 221 ہجری میں وفات پائی ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے بغیۃ الوعات، صفحہ نمبر 258۔ نمبر 3 امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹی کاف کے ساتھ، کسائی۔ امام ابو الحسن علی بن حمزہ بن عثمان الکسائی
کوفی مسلک نحو کے امام اور قرائے سبع میں سے ایک ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کے لیے قصا یعنی کمبل کا احرام باندھا ہوا تھا، اسی مناسبت سے ان کو قصائی کہا جاتا ہے۔ امام قصائی اصل کوفہ کے باشندے تھے، لیکن بعد میں بغداد میں اقامت اختیار کر لی۔ معاذ الحراء سے نحو کی تعلیم حاصل کی، امام خلیل سے بھی ملاقات کی مگر ان سے علم حاصل نہیں کر سکے۔ ہارون الرشید جیسے بڑے بادشاہ کے بیٹوں کی تربیت بھی آپ کے ذمے تھی۔ امام ابو یوسف اور ان میں ہارون الرشید کے دربار میں کئی مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی اور امام قصائی کی وفات کا حادثہ ایک ہی دن پیش آیا۔ اس وقت یہ دونوں ہارون رشید کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہارون الرشید نے کہا تھا، ہم نے ایک ہی دن میں فقہ اور نحو کو دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علی اختلاف الاقوال ان کی وفات 183 ہجری یا 199 ہجری یا 192 ہجری یا 189 ہجری کو ہوا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیے بغیۃ الوعات صفحہ نمبر 336۔ نحو کے مشہور ائمہ میں سے چوتھے امام، امام فرا، امام ابو زکریا یحییٰ بن زیاد بن عبداللہ بن مروان دیلمی علم نحو کے ائمہ میں سے ہیں۔ فرا کے لقب سے مشہور ہیں، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ تعجب انگیز کلام کیا کرتے تھے۔ قیس بن ربیع، مندل بن علی اور امام قصائی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔